ایک کہانی بڑی پرانی۔ پا انداز کو مت بھولو۔ بارش کا دن تھا، صبح سے مینہ برس رہا تھا، راستے میں کیچڑ ہو رہی تھی، چلنے والے پھسلے پڑے تھے اور بوٹ کیچڑ میں بھرے بغیر چلنا ناممکن تھا۔ عامر اور عالیہ دونوں اکٹھے مدرسے سے آئے اور اپنے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کر کے بڑے آرام سے آگ کے آگے بیٹھ کر ہاتھ پیر سینکنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ان کی ماں صحن میں گئی اور ان کے بوٹوں کے نشان فرش پر دیکھ کر بہت بگڑی۔ دروازے سے لے کر کمرے تک کیچڑ میں اٹے بوٹوں کے نشان تھے۔ وہ بولی، دیکھو عامر اور عالیہ، تم دونوں نے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا، اب یہ مجھے پھر دھونا پڑے گا۔ کیا تم ان حرکتوں کو اچھا سمجھتے ہو؟ عامر نے جواب دیا، اماں جان، گلیاں اس قدر کیچڑ سے بھری ہیں کہ پاؤں گندے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ماں نے جواب دیا، میں مانتی ہوں، یہ بالکل سچ ہے۔ میں یہ الزام نہیں دیتی کہ اگر بارش تھی تو تم آئے کیوں، نہ میں تم سے یہ امید رکھتی ہوں کہ ایسے موسم میں تم اپنے بوٹ باہر رکھو۔ میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ پا انداز کو مت بھولو۔ کمرے میں آنے سے پہلے اپنے جوتے اچھی طرح پا انداز سے رگڑ لو، سب کیچڑ باہر رہ جائے گی۔ میں نے آج اس کمرے کو صاف اور ستھرا کرنے میں کئی گھنٹے خرچ کیے اور پا انداز دروازے میں رکھا، لیکن تم دونوں سیدھے اس کے اوپر سے چلے آئے اور میرے بنے بنائے کام کو بگاڑ دیا۔ اگر تم ذرا دیر ٹھہر کر اپنے بوٹ صاف کر لیتے تو باورچی خانے کا فرش ویسا ہی صاف ستھرا رہتا جیسا میں نے دھو کر کیا تھا۔ بہن بھائی دونوں کو نہایت رنج ہوا کہ ذرا سی بے احتیاطی نے اتنی خرابی کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ پھر کبھی وہ گیلے بوٹ لے کر آئیں گے تو پا انداز کو یاد رکھیں گے۔ ان کی ماں نے کہا، صرف یہی نہیں، اگر تم صرف گیلے دنوں ہی میں بوٹ صاف کرنے کا ارادہ کرو گے تو تمہیں یہ عادت نہ پڑ سکے گی، ہمیشہ بھول جایا کرو گے۔ عامر نے پوچھا، تو اور کیا کریں؟ ماں نے جواب دیا، بوٹ ہمیشہ صاف کرو، خواہ بارش ہو یا کھلا دن ہو۔ تمیز دار آدمی اپنے گھر میں کسی دن بھی جوتوں کو پا انداز پر رگڑے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ گھر، مدرسہ، مسجد، دفتر صاف دنوں میں بھی بازار یا سڑک سے زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ بس ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گرد کو باہر کی چٹائی یا پا انداز پر صاف کر لے۔ عامر اور عالیہ کو پہلے اس بات کا خیال نہیں تھا، اب انہوں نے جان لیا کہ اگر ہم اس نصیحت پر چلیں گے تو بہت سا کام ماں کو نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اب سے ہمیشہ بوٹ رگڑ لیا کریں گے۔ ہر لڑکے اور لڑکی کو یوں ہی کرنا چاہیے۔